محرم کے حوالے سے ایک بات جہلاء میں پائی جاتی ہے، اب اس دور میں جہلاء میں تو یہ بات پائی جاتی ہے، لیکن علماء میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ کچھ علماء اور جہلاء یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو، اس مہینے محرم الحرام کو عزت اس وجہ سے ملی، یہ محترم مقام والا تعظیم والا مہینہ اس وجہ سے ہوا کہ اس مہینے میں قصہ کربلا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ مہینہ محرم مکرم اس وجہ سے ہے کیونکہ اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح نہیں، قصہ کربلا سے 50 سال پہلے حضرت حسین کی شہادت سے 50 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باکمال اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا، اگر تم نے ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو یاد رکھو کائنات کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ ان میں سے ایک چیز فرمایا کہ کتاب اللہ، اور دوسری چیز سنتی، میری سنت ہے، میرا اسوہ ہے، میرا طریقہ ہے۔ اگر تم ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے، مضبوطی سے پکڑو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ یہ دونوں چیزیں تمہیں گمراہی سے بچائیں گی۔ یہ محمد رسول اللہ کا جب فرمان ہوا، جب یہ خطبہ ہوا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج اللہ نے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، کامل ہو گیا ہے۔ جن مہینوں کو عزت ملنی تھی وہ مل چکی ہے، جن مہینوں کو احترام مقام ملنا تھا، حرمت ملنی تھی، تعظیم ملنی تھی، وہ مل چکی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی زندگی میں قصہ کربلا سے پہلے بھی مہینہ محرم کیا تھا؟ احترام والا تھا، مقام والا تھا، تعظیم والا تھا۔ بھائی اویس سامنے بیٹھ جائیں، مگر سامنے آ جائیں، مخاطب میں آسان، سامنے آ جائیں، آگے آ جائیں، تاکہ آپ بولتے چلیں گے تو بات کرنے میں بھی مجھے آسانی ہوگی اور سمجھانے میں بات ٹھیک ہوگی۔ اب قصہ کربلا سے پہلے بھی یہ مہینہ محرم کا محترم تھا، تعظیم والا تھا۔ قصہ کربلا کی وجہ سے یہ مہینہ محترم نہیں ہوا، بلکہ اس سے بھی پہلے محترم تھا۔ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی یہ مہینہ مقام والا تھا، بڑے احترام والا تھا۔ ہم آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں نہیں ہوئی تھی، لیکن جب بھی یہ مہینے، 4 مہینے تعظیم والے یہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور چوتھا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے تعظیم والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں۔
جب یہ مہینے آ جاتے، اگرچہ حضور علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی یہ مہینے آ جاتے تھے تو مشرکین مکہ اپنے قتال کو روک دیتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اب ان مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم بھی آ گیا ہے، ذوالقعدہ بھی ہے، ذوالحج بھی ہے اور رجب بھی ہے۔ جب محرم آ جاتا، جب یہ مہینے آ جاتے تو وہ اپنے قتال کو روک دیتے اور یہ کہتے تھے یہ مہینے احترام والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، ان مہینوں میں قتال نہیں کرنا۔ حضور کی بعثت سے پہلے بھی یہ مہینے مقام والے تھے، تعظیم والے تھے۔ اسی طرح آپ نے قرآن مجید کی آیت سنی، مشرکین مکہ تو کیا، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے بھی یہ مہینے محترم تھے، تعظیم والے تھے۔ ایک قصہ کربلا کی وجہ سے مہینہ محترم نہیں ہوا، بلکہ یہ مہینہ اس وقت بھی محترم تھا جس وقت اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں اس دن سے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا، لیکن ان میں سے اللہ کے ہاں محترم مہینے ہیں تو کتنے ہیں؟ 4 مہینے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں پہلے ہی محترم تھے۔ اب حضور کی بعثت سے پہلے بھی یہ مہینے محترم ہیں۔ دیکھیں آپ، قصہ کربلا سے 60 سال پہلے ابھی تک حضرت حسین کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں تو وہاں دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم الحرام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم 10 محرم الحرام کا روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کیونکہ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، اے میرے ساتھیوں، یاد رکھو یہودیوں سے کئی حصے زیادہ ہماری حضرت موسیٰ سے نسبت ہے اور تعلق ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ یہودیوں کی تو ہمارے حصے میں ہی نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے آج میں بھی تمہیں خطاب کرتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرو۔ اور رمضان سے پہلے صحابہ کرام 10 محرم الحرام کا روزہ پابندی سے رکھتے تھے کیونکہ فرض بھی تھا۔ تو حضور علیہ السلام ہمیشہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب آخری ایام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی فعل میں، حتیٰ کہ عبادت میں بھی یہودیوں کے ساتھ موافقت ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاہے کوئی فعل ہو، چاہے عبادت ہو، ہر صورت میں یہودیوں کی مخالفت کرنی چاہیے، کبھی بھی یہودیوں کی موافقت نہ ہو۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو اگلے سال سے 10 محرم الحرام کے ساتھ ایک اور دن بھی ملائیں گے، چاہے پھر 9 محرم کا ہو، چاہے 11 محرم الحرام کا دن ہو، وہ ملائیں گے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہودی روزہ 10 محرم الحرام کا رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ اس وجہ سے رکھتے تھے کہ وہ یاد کرتے تھے اس دن کو کہ اللہ نے اس دن میں فرعون ظالم سے، اس کے ظلموں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اور اس مہینے میں 10 محرم الحرام کو اللہ نے فرعون کو ناکام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ اور اللہ کی قدرت ہر دور میں ایسے رہی ہے کہ 10 تاریخ کو ہمیشہ کفر ناکام ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور مسلمان مومنین کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ نظر کریں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، حضرت
آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو مہینہ محرم کا، حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن شیطان ناکام ہوا تو مہینہ محرم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو مہینہ محرم کا، ابراہیم علیہ السلام کا دشمن نمرود ناکام ہوا تو مہینہ محرم کا، حضرت نوح علیہ السلام کامیاب ہوئے تو مہینہ محرم کا، حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن ناکام ہوئے تو مہینہ محرم کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے تو مہینہ محرم کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون غرق ہوا تو مہینہ محرم کا، حضرت حسین کامیاب ہوئے تو مہینہ محرم کا، حضرت حسین کے دشمنوں پر خنجر برسے تو مہینہ، تلوار برسی تو مہینہ محرم کا، چاقو برسے تو مہینہ محرم کا، انگاروں پر لیٹے تو مہینہ محرم کا، ان پر تھپڑ برسے تو مہینہ محرم کا۔ اس مہینے میں اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو، خصوصاً 10 تاریخ کو اللہ نے ہر مومن کو کامیابی عطا فرمائی ہے اور ہر کفر کو، ہر ظالم کو اللہ نے ناکامی عطا فرمائی ہے، ان کے مقدر میں ناکامی ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے اس دن یہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں یہ محترم بڑے مقام والا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے جو کہا کہ قاتلان حسین پر تلواریں برسی، خنجر برسے، چاقو برسے تو مہینہ محرم کا تھا، تو یہ قاتلان حسین میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ میں نے ان کی کتابوں کو پڑھ کر کہا ہے، بلکہ میں نے ان کے مجتہدین کو سن کر کہا ہے، بلکہ میں نے ان کی کتاب کافی کو پڑھ کر کہا ہے۔ آپ دیکھیں، جیسے ہی ان کی معتبر کتاب الکافی کھولیں گے، حضور کا فرمان دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن حضرت علی کو فرمایا، کس کو فرمایا؟ حضرت علی کو فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، ان کی کتاب الکافی ہے، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اگر میری بات جھوٹی ہو تو میں مجرم۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا پیشن گوئی کے طور پر، فرمایا کہ علی ہم شیعتوں کا، وہ جو تیرے شیعہ ہیں، جو اپنے آپ کو تیرا شیعہ کہلواتے ہیں، فسلم ولدک منہم، اے علی اپنی اولاد کو ان سے بچانا، اپنی اولاد کو ان سے بچانا، اس وجہ سے کہ مجھے خوف ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس وجہ سے مجھے خوف ہے، فسلم ولدک منہم ان یقتلوہم، کہ تیری اولاد کو وہ قتل نہ کر دیں، حضور نے فرمایا۔ اور اسی طرح